ایک طرف چین کا J-10CE جدید جنگی طیارہ مسلسل پروڈکشن میں ہے، اس کی تیاری چل رہی ہے، یہ بنایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف پاکستان کے علاوہ اس طیارے کے لیے بڑی بین الاقوامی ڈیلز کا انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر J-10CE اتنا ہی مؤثر، کارگر اور جدید فائٹر جیٹ ہے تو پھر دنیا کے بڑے دفاعی خریدار اسے خریدنے میں ہچکچا کیوں رہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ یہ سوال اس وقت اور بھی اہم ہو گیا ہے جب سال 2025 کی بھارت اور پاکستان کے درمیان فضائی جھڑپوں میں پاکستانی فضائیہ نے چینی ساختہ J-10C اور PL-15 میزائل استعمال کیے، اور اس واقعے کے بعد یعنی اس جھڑپ کے بعد چین نے اپنے جنگی طیاروں کی صلاحیت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش کی، جبکہ کئی بین الاقوامی تجزیہ کاروں نے بھی J-10C کی کارکردگی پر توجہ دی۔ تاہم ان جھڑپوں کے نتائج اور طیاروں کو پہنچنے والے نقصانات سے متعلق کئی دعوے اب بھی متنازع اور مکمل طور پر آزادانہ طور پر تصدیق شدہ نہیں ہیں۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ سوال اہم ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اعتماد اور جنگی ریکارڈ کی۔ J-10C ایک جنریشن 4.5 جدید کا ملٹی رول فائٹر ہے جس میں جدید رڈار، ایوانگز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال کی صلاحیت ہے، لیکن عالمی دفاعی مارکیٹ میں صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں ہوتی۔ خریدار یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طیارہ کتنے عرصے سے استعمال میں ہے، اس کا مینٹیننس ریکارڈ کیا ہے، اس کے اسپیئر پارٹس کتنے آسانی سے دستیاب ہیں اور مختلف حالات میں اس کی طویل مدتی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ یہاں چین کو امریکہ، فرانس اور روس جیسے پرانے دفاعی برآمد کنندگان کا سامنا ہے، جن کے جنگی طیاروں کے ساتھ کئی دہائیوں کا عالمی آپریشنل تجربہ اور ایک وسیع سپورٹ نیٹ ورک موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے جیو پالیٹکس۔ ایک ملک جب کوئی فائٹر جیٹ خریدتا ہے تو وہ صرف طیارہ نہیں خریدتا بلکہ ایک پورا دفاعی نظام خریدتا ہے۔ اس میں ہتھیار، اسپیئر پارٹس، سافٹ ویئر، تربیت، اپ گریڈ اور کئی سال کی تکنیکی مدد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سے ممالک یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر چین سے J-10C خریدا تو اس کے بعد ان کے امریکہ یا مغربی ممالک کے ساتھ دفاعی تعلقات پر کیا اثر پڑے گا۔ تیسری بڑی رکاوٹ ہے فائننسنگ اور خریدار کی مالی صلاحیت۔ ایک دلچسپ مثال خود پاکستان ہے۔ سال 2026 میں ایسی رپورٹ سامنے آئی کہ پاکستان کے لیے باقی J-10CE 16 طیاروں کی ڈیلیوری ادائیگیوں کے مسائل کی وجہ سے عارضی طور پر متاثر ہوئی۔ ابتدائی طیاروں کی خریداری میں چینی مالی معاونت بھی شامل تھی۔ اگرچہ یہ معاملہ طیارے کی تکنیکی صلاحیت کا ثبوت یا تردید نہیں ہے، لیکن یہ دکھاتا ہے کہ مہنگے جدید فائٹر جیٹ خریدنا بہت سے ممالک کے لیے مالی طور پر کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی بات، دراصل عالمی مارکیٹ میں J-10C اکیلا نہیں ہے۔ ایک طرف فرانس کا رافائل ہے، دوسری طرف امریکہ کے F-16 جیسے طیارے ہیں، جبکہ دیگر ممالک بھی اپنے جدید فائٹرز مارکیٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ مثلاً رافائل کو کئی ممالک سے نئے آرڈرز مل چکے ہیں اور اس کا عالمی آپریٹ نیٹ ورک جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں کسی ممالک کے لیے J-10C کا انتخاب صرف قیمت یا ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ اسے مستقبل کے 20 سے 30 سال کے دفاعی تعلقات کے تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں چین کے لیے ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ چین نے J-10C کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی ہے جسے مختلف غیر ملکی صارفین کی ضرورت کے مطابق اپ گریڈ کیا جا سکے۔ چینی حکام کے مطابق اس طیارے میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے اور اس کی سروس لائف کئی دہائیوں تک برقرار رہ سکتی ہے۔ یعنی یہ مان کر چلا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چین کے J-10CE کو آرڈر بھی ملے گا اور اس کی جس طرح سے پروڈکشن ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں اس کی مانگ بھی مارکیٹ میں بڑھ سکتی ہے۔